اور ایک ہمارے ایموشنل ٹیئرز ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے ایموشنل ٹیئرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جب ہمارے دماغ جو ہے کسی قسم کی بھی دکھ پریشانی کو رجسٹر کرتا ہے کہ یہ تمہیں چیز بہت تکلیف دے رہی ہے، وہاں پہ ہمیں رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان سارے ٹیئرز کا، اگر آپ کبھی انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیں تو انہوں نے ان سارے ٹیئرز کا انالیسس بھی کیا ہے، مائکروسکوپک بھی کیا ہے، اس میں بھی فرق ہے، اسٹرکچر فرق ہے. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا ایموشنل ٹیئر، جب ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا میں رو لیا دل ہلکا ہو گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں بہت سے کیمیکلز جمع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم روتے ہیں تو وہ سارے کیمیکلز اس میں نکل جاتے ہیں. جب وہ نکل جاتے ہیں تو ہم فریش ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. تو اس کو بتائیں ہر جگہ رونے کی بجائے اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کرو، کیونکہ جتنا ایسے شخص کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا اتنا وہ شخص اپنے آپ کو اس حرام سے نکالے گا، اس کو قدر پہ بھی یقین آ جائے گا، وہ اللہ کی رضا پہ بھی راضی ہونا شروع کر دے گا. اس کا بیسیکلی عقیدہ کمزور ہے. جس شخص کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا تو یہ مسئلے مسائل جو آتے ہیں ان کو وہ سنبھال نہیں پاتا. صحیح عقیدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ نہیں آئے گا یا آپ تھوڑی دیر کے لیے ہلیں گے نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو جما لیتے ہیں، وہ ان کو جمانا نہیں آتا. پھر ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ نیکسٹ چیپٹر میں آ رہا ہے، پیج نمبر 35 پہ دیکھیں، شروع میں ہی آ رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر خفا اور ناراض ہوتا ہے. یعنی جب وہ کہے کہ میں نے تو نہیں دعا مانگی، فائدہ نہیں، اسے بتائیں سنو مانگو. تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا رب اتنا غفور و رحیم ہے. ہاں ہے غفور و رحیم، تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ دیکھو نا میں نے تو اتنی دعا مانگی تھی، کیا جاتا تھا اللہ کا مجھے دے دیتا. یہ شکوے شکایتیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ اگر ہم اس سے دعا نہ مانگیں. اب وہ کہتی ہے کہ میں نے تو مانگا وہ نہیں ملا تو، لیکن اب تو دیکھو تم اس چیز کے لیے پریشان ہو نا کہ تمہیں سکون نہیں ہے. اب آپ اس کا اینگل چینج کریں دعا کا. ابھی تو تم اس چیز کے لیے پریشان ہو تو تم سکون اللہ سے مانگو. جیسے مجھے کئی دعائیں جو ہیں، بلکہ ساری دعائیں جو قرآنی اور مصنون دعائیں مجھے اس لیے بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ اس میں نا جنرل چیز آتی ہے. آپ دیکھیں جیسے فیملی کے لیے کیا آتا ہے کہ زوج کو اور اولاد کو کیا بنا دے میرے رب؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم یہ نہیں مانگ رہے ہوتے اس کے نمبر آ جائیں، اس کی نوکری لگ جائے، میاں جو ہے صرف میرا خیال رکھے، وہ یہ کرے، بس قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جب پریشان ہے تو کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر میرے رب تو مجھے دے دے، میں اس کا محتاج ہوں. تو لوگوں کو بھی یہ چیز دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مانگیں. کسی کو ابھی تو تم پریشان ہو، تم پریشانی کے لیے مانگو. ابھی تو تمہیں نیند نہیں آ رہی، تم یہ مانگو کہ مجھے نیند آ جائے. تم بتا رہی ہو تم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، تم نے دوائی بھی لی، ابھی تو تم اس لیے پریشان ہو کہ امی یا گھر والے ایسی باتیں کر رہے ہیں، بار بار تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، پڑھائی کے لیے دعا مانگو. کہ نہیں اس کا کوئی قبلہ بھی تو درست کرے نا. ہم اسی پوائنٹ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتی ہے ہاں، ہم کہتے ہیں نہ، وہ کہتی ہے نہ، ہم کہتے ہیں ہاں. اس لڑکے سے ہم ہلتے نہیں ہیں، نہ وہ ہلتی ہے نہ ہم ہلتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھول جاؤ، کہتے نہیں بھول سکتی. اس کو اور چیزیں دکھائیں جو اس کو نظر نہیں آ رہی. وہاں پہ جو انسان پریشان ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں، وہ بالکل ایسے شخص کی طرح ہوتا ہے جو کسی پارک میں گیا، وہاں پہ جھولے ہیں، بینچ ہے، ہوا چل رہی ہے، پانی ہے، تتلیاں اڑ رہی ہیں، پھول اتنے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، چلنے کے لیے ایک پاتھ ہے، اتنا خوبصورت لان ہے، جھولے ہیں، بہت مزے کی جگہ ہے، بینچ ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن وہ اتنا پریشان ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے پریشان انسان کو آپ نے یہ نہیں کہنا بیٹھ جاؤ، جھولے پہ جاؤ، چلو، تتلی پکڑو، پھول دیکھو کون کون سے رنگ کے ہیں. نہیں، اس کو صرف دکھانا ہے، دیکھو یہاں پہ بینچ بھی ہے، دیکھو یہاں پہ پانی کا فاؤنٹین بھی ہے، پاتھ بھی ہے، اگر تم چلنا چاہو، بیٹھنا چاہو تو یہاں بیٹھ جاؤ، تتلیاں کتنی پیاری نظر آ رہی ہیں. بس اس کو وہ خوبصورتی دکھانی ہے جو اسے نظر نہیں آ رہی. اگر آپ نے وہ دکھانی شروع کر دی، آپ دیکھیں گے اس شخص کا اینگل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے اور احادیث میں آتا ہے کہ اگلے چیپٹر میں اگر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیج 37 پہ،
تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو. دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی. اب اگر وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوئی تو آپ کہیں تمہیں پتہ ہے ایک حدیث میں بالکل ایسے ہی آیا ہے, ایگزیکٹلی یہی آیا, اور میں تمہیں پڑھاتی ہوں. کتاب نکالنے اور سے کہ یہ دیکھو, تو وہ کہتے نہیں میں نے جلد بازی تو نہیں کی, میں تو 5 سال سے دعا مانگ رہی ہوں. شکو ہو سکتا ہے تمہیں 6 سال مانگنی ہوتی, ہو سکتا ہے کہ تمہیں ابھی 8 سال مانگنی ہوتی, کیونکہ میں تو تھک جاؤں گی. کیونکہ تھکو گی کیوں, مانگتی رہو, کیونکہ وہ آپ کو آ کے کہتی بھی یہ بہت بڑا مسئلہ, تو آپ نے یہی تو بات ہو رہی ہے جتنا بڑا مسئلہ اتنی زیادہ دعا, اتنی زیادہ تمہیں دعا کی انٹینسٹی کو بڑھاتے چلے جانا ہے. پھر اگلی حدیث دیکھیں, صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. اب وہ کہتی ہے میرے تو امی ابو ناراض ہو گئے, میں تو امی سے آج کل بات ہی نہیں کر رہی. تو آپ کہیں کہ دیکھو تم تو قطع رحمی کر رہی ہو, یعنی احادیث ہی دکھا کر اس کو بتایا کہ میں آج ہی پڑھی تھی, دیکھو یہ تو قطع رحمی ہوگی, تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی. ہو گئے لیکن وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے لیے, اسی لیے تو ایگزیکٹلی دیکھو دعا مانگو لیکن یہ ساری چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں ان کو ٹھیک کرو, اور دعا مانگنے کے لیے اس کو کیا چیز بتانی ہے. اور اپنے لیے بھی دیکھیں, اگر آپ کہیں گئے ہیں, پانی ہے اور آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جس کا سہارا لے کے آپ اس پانی میں جا سکتے ہیں, اور ایک یہ حالت ہے آپ ڈوب رہے ہیں, کس میں آپ کی چیخو پکار یا مدد کے لیے پکارنا زیادہ ہوگا؟ جب آپ ڈوب رہے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. جب سہارا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم ریلیکس کرتے ہیں, ہم آرام سے بیٹھتے ہیں. تو دعا ایسی چیز ہے جو اس طرح نہیں مانگی جاتی جیسے کوئی سہارا میرے پاس ہے. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ ڈیسپریٹ, میں ڈوب رہی ہوں, مجھے کچھ ہو جائے گا, بار بار مانگی جاتی ہے, چھوڑا نہیں جاتا. یعنی جو انسان ڈوب رہا ہو اور اس کو کوئی رسی دے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس رسی کا کلر نہیں پسند ہے, میں نے نہیں پکڑنی, مجھے دیر سے رسی دی میں نے نہیں پکڑنی, مجھے فلاں رسی دے رہے میں نے نہیں پکڑنی. وہ ایسی بات نہیں کرتا, وہ بس رسی آئی نہیں اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس طرح کی اگزامپل سے آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے جو وہ کام نہیں کر رہے. کہ کسی نے عرض کیا, جب یہ بات ہوئی کہ گناہ قطع رحمی کی دعا نہیں کرے اور جلد بازی نہ کرے, تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہے لگتا ہے میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی. اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل یہی ورڈز ہوتے ہیں لوگوں کے, بس ان کو یہاں سے پڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے ہی آپ پڑھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ایٹیچیوڈ بدل جائیں گے. اس سے آگے اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کن کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ بھی اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے. تم نے کب دعا مانگی تھی؟ رات کو مانگی تھی تہجد میں؟ ہارڈلی کوئی ہوگا ایسا جو آپ کو بتائے گا. اچھا جب اذان ہوئی تھی اس وقت مانگی تھی؟ اچھا وضو کے بعد مانگی تھی؟ اور ساتھ ساتھ بتایا لیکن یاد رکھنا اس میں قطع رحمی نہ ہو, اس میں وہ حرام نہ ہو, وہ سارے ایلیمنٹس آہستہ 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 اس کو ریوائز کرواتے رہیں. پھر اذان اور اقامت کے درمیان مانگی تھی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بات پہ جب ایسا ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو میری چاہت ہے وہ مجھے نہیں ملی تو وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ ان کو یہ اوقات بتاتے ہیں تو ان کی نمازیں دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں. نماز کے بعد کی دعا ہے, جمعے کے بعد کی دعا ہے, بارش جب ہو رہی ہے تو دعا ہے, اچھا کام کرنے کے بعد صدقہ جب آپ دیں اس کے بعد دعا ہے. پھر ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جیسے آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں, جیسے سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں آتا ہے, تو اللہ کے ان ناموں کے ساتھ جو ہے دعا کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پیج نمبر 41 پہ, اگر آپ دیکھیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی, اے اللہ میں اس وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں,
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی بڑا احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اے صاحب عزت و بخشش، اے زندہ جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے. کیا اس نے بولا تھا؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگ رہا ہے، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے. تو آپ پوچھے تم نے دعا کیسے مانگی تھی؟ ذرا مجھے ورڈز بتاؤ. تو وہ تو یہی کہہ رہی ہوگی وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے. اسی کو لو، یہی تو غلطی ہوگی. وہ کہے گی اب کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، اب تم اپنی پریشانی کے لیے مانگو اور یہ والے طریقے سے مانگو، اس کو فوراً ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں یہ جو آتا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم میں سے کسی کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہو جائے گا؟ وہ کہ اچھا کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھوں، ایسے پڑھوں، میں پاک نہیں ہوں، میں نے پڑھنی تھی. احادیث دکھایا کریں. آپ اس کو بتائیں دیکھو یہاں میں پڑھ رہی تھی تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. میں ویسے یوزلی جتنی بچیاں میرے پاس آتی ہیں اس مسئلے کے ساتھ میں ان کو کہتی ہوں آپ دعائے شافی پڑھنا شروع کر دیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ نے ڈیلی ایک چیپٹر پڑھنا ہے بس. اگر وہ کہتی ہے میں بہت بزی ہوں، بہت ڈپریس ہوں، میں کہتی ہوں آپ نے 1 ویک میں ایک چیپٹر پڑھنا ہے. چھوٹے چھوٹے چیپٹر 1 ویک میں ایک چیپٹر پڑھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. www.faradhashmi.com پہ جائیں، بک کلب سیکشن میں جائیں، یہ کتاب موجود ہے وہاں پہ آڈیو کے ساتھ، اور آپ سنیں اور جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ نے صرف اتنا سوچنا ہے اور صرف اس پہ عمل کرنا ہے. بس یہ کام آپ کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ہمارے ایٹیچیوڈز کیا ہوتے ہیں جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں؟ اریٹیٹڈ. ہر ایک سے گفتگو کرنا، ہر ایک کو بتانا، اللہ سے ناراض، دین سے دور، جس سے بات کرنی چاہیے، جو سب خزانوں کا مالک، اس سے بات نہیں کرنی. دماغ نہیں کام کرتا ایسے لوگوں کا، عجیب و غریب ہر معاملے میں فیصلے کرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر جب اتنا ڈپریشن حاوی ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ میوزک، بے تحاشا گانے، مجھے مطلب ڈپریشن ہوتا ہے پھر میں گانے سنتی ہوں کتھارسس کے لیے. حرام ایکٹیویٹیز بہت ساری اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. موڈ خراب رہتا ہے ہر بات پہ، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بات یاد رکھنی ہے جو قبولیت دعا کے لیے ہمیں احادیث میں سے ملتی ہے. کیا بات؟ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. یقین کے ساتھ اس شخص کو بتانا ہے دعا قبول ہوتی ہے. وہ کہتی ہے لیکن میرا جو میں مانگ رہی تھی وہ تو نہیں ملا. تو آپ کے ہاں اس کی بہت سی شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ تمہیں فوراً مل جائے گی. دوسری شکل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی بہت مشکل تمہاری زندگی میں آنے والی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا. اب تمہیں تو نہیں نظر آئی نا وہ مشکل، بس تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور وقت میں کسی اچھی شکل میں تمہیں وہ چیز دے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے لیے بچا لے گا. تو کوئی بھی ان میں سے شکل ہو سکتی ہے. ہم میں سے بھی ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے اگر کسی دعا کے بارے میں ہم یہ سوچیں پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، کیوں نہیں قبول ہوئی، بار بار اپنے آپ کو بتائیں. ہم جب اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ہمارا رب قبول کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگنے والے جو ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین، بوڑھے، کئی دفعہ وہ بار بار اتنا مانگتے ہیں آپ نے سوچا ہوتا ہے ان کو نہیں دینا، یہ پروفیشنل بیگرز ہیں، پھر بھی ہم انہیں دے دیتے ہیں. جب وہ پیچھے پڑے رہیں، جان نہ چھوڑے، ہم کہتے ہیں توبہ جان نہیں چھوڑتے، اب عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، پرس میں پیسے ہیں میں نہیں دے رہی، اچھا دے ہی دیتی ہوں. تو وہ رب سارے آسمان زمین کا مالک جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ نہیں ہمیں دے گا؟ وہ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہمیں دے گا جو ہمارے نقصان میں ہے. وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. یہ یقین جب آپ لوگوں کی زندگی میں آئے گا نا تو آپ اس کو آگے اپنے اسٹوڈنٹس میں یا وہ لوگ جو پریشان ہیں ان میں ٹرانسفر کریں گے. یعنی جب قرآن پڑھا ہوا شخص یہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں اور میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ ہوگا، آپ کو فیلنگ آئے گی، لیکن آپ نے وہیں بیٹھ کے نا اپنے آپ کے ساتھ یہ سیلف ٹاک کرنی ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے،
جب میرا رب چاہے گا مجھے دے دے گا، اگر ابھی نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے کوئی مشکل میری زندگی میں آ رہی تھی وہ ٹل گئی. اور کئی دفعہ جس چیز کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، 10 سال بعد ہم کہتے ہیں شکر ہے وہ چیز نہیں مجھے ملی. پھر لوگوں کے ڈاؤٹس کیا ہیں ان کو ضرور ایڈریس کیا کریں دعا کے بارے میں. فائدہ نہیں ہے دعا کر مانگنے کا، جب قسمت میں نہیں تھا یا قسمت جو ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، جو قسمت میں مل جائے گا. پھر اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی ایفرٹس پہ یقین رکھتے ہیں، دعا شعا کچھ نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی آپ کو بڑے سائنٹیفک مائنڈیڈ ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ صرف اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، دعا کچھ نہیں ہوتی. سیلف کانٹرڈکشن بہت ہے، یعنی مانگ کچھ رہے ہیں کہہ کچھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی نظر رکھیں، کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے. پھر چانس پہ رہنے والے لوگ آپ کو بہت نظر آتے ہیں کہ ان کو پھر آپ نے دعا سے جوڑنا ہے. دیکھیں یہ جو تقدیر کے بارے میں آپ سے فوراً پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تقدیر کا بتائیں، انشاءاللہ اس کو آگے بھی ٹچ ہوگا. اور آپ نے عقیدۃ الواسطیہ میں بھی اچھی طرح سے پڑھیں. سمپل سا فارمولا یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں بڑی خوبصورت لائٹ لگی ہوئی ہے لیکن وہ کیا خود بخود آن ہو جائے گی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ سوئچ آن کرنا پڑے گا. سوئچ آن کریں گے تو وہ لائٹ آن ہوگی. ایک کانسیپٹ تو یہ سمجھنا ہے. لیکن یہ پاسبلٹی ہے آپ سوئچ آن کریں، آپ کے بلب سارے فیوز ہیں تو پھر بھی نہیں جلے گی. سوئچ آن کریں اور لائٹ گئی ہوئی ہے تو نہیں جلے گی. لیکن سوئچ آپ کو آن کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں سوچ سکتے لائٹ لگی ہوئی ہے جل کیوں نہیں رہی. دوسری چیز اسباب پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی آپ ایک راستہ لے لیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ ریزلٹ کچھ اور آئے. مثلا اگر بادل آئے ہوئے ہیں تو کیا یہ اسباب بتا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ بارش ہونے والی ہے. سمجھیں؟ بارش ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے بارش نہ ہو، بادل کئی دفعہ ہواؤں سے اڑ بھی جاتے ہیں لیکن چانسز ہیں کہ بارش ہوگی. اب ان کو آپ یہ جو لڑکیوں کے مسئلے ان کو کیسے بتائیں گی؟ مثلا وہ آپ کو باتوں باتوں میں کہتی ہے دیکھو میرا کیا قصور ہے. قصور یہ کہ فلمیں آپ دیکھتی تھی، گانے آپ سنتی تھی، فیشن کر کر کے کیٹ واک کالج میں کرتی تھی، مارکیٹس میں جانے کی بہت شوقین تھی، سارا دن فیس بک سنیپ چیٹ پہ بیٹھی رہتی تھی، سارا دن یہ سوچتی رہتی تھی مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. اسباب ایسے جمع کر لیے تھے اپنے ارد گرد. اب کسی نے سوئچ آن کیا آئی لو یو، وہ تو اچھا لگنا ہی ہے. میں بھی کسی قابل ہوں. اکیلے جا رہے ہیں، ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں لڑکے ہیں، گروپ اسٹڈی ہو رہی ہے. اب میں نہیں زیادہ بات کرتی لیکن آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں، نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں. یہ آپ لے لی تو وہ نہیں بدل گئی، بھائی کو کہا پکڑو. یہ سارے اسباب اور وہ سب چیزیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو مسئلے آتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم خود اپنے لیے کئی دفعہ ایسے مسائل لے کے آتے ہیں. کیوں ہمارا دین ان معاملات میں سختی کرتا ہے؟ مرد اور عورت کی آپس میں ملاقات، کہیں پڑھنا. شوق ہمیں ہے، ہم نے کانفیڈنٹ ہونا ہے تو ہم نے لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. وہ بادل ہے، وہ بارش ہوگی. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166. کہ جب جس کام سے انہیں منع کیا گیا، جب اس میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو مرضی کریں آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں گے؟ چاہیں کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جنہوں نے جس کام سے منع کیا گیا وہ کام کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا. میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی، اس لڑکے نے مجھے بدنام کر دیا، تو اب آپ اس لڑکے سے واپس لے کے آئیں. بیسک پرنسپل پہ لائیں کہ جب آپ ایسے کام کریں گی تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے. ایسی آیات بتائیں. آپ کے دیکھیں قرآن میں اتنی امیزنگ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ ہوں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. کہ نہیں مجھے کہ دراصل محبت نہیں کرتا نا، صرف وہی محبت کرتا تھا. تو ایگزیکٹلی اگر تم صحیح راستے پہ ہوتی تو جس سے تمہاری شادی ہوتی وہ بھی تمہیں محبت کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے؟ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں. یہ چیزیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت اور سمجھانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اس کے بعد کیا امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو اب ہم نے ایک اپنی چیک لسٹ رکھنی ہے. کیا؟ میری نیت.
کس لیے میں دعا مانگ رہی ہوں؟ شارٹ کٹ کے لیے مانگ رہی ہوں، اللہ سے کنیکشن کے لیے مانگ رہی ہوں؟ اپنے لیے تو ہم یہ سمجھے نا، میں بھی اگر یہی کام کر رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں، وہ مجھے مل جائے دنیا کے لیے، کیونکہ مجھے دنیا کے لیے اس سے محبت ہو گئی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، آخرت کے لیے مانگے نا، اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کر کے آپ کو صحیح چیز دے سکتا ہے. دعا کی انٹینسٹی کیا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. میں حلال چیز کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، حرام چیز کے لیے مانگ رہی ہوں. تو بات یہ ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم نے جہاں ہمیں کنیکٹ ہونا چاہیے تھا وہاں ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں، جہاں کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں ہم پاگل ہو رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس اس مسئلے کے لیے کوئی آئے یا آپ ایسے کسی مسئلے میں الجھیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو جتنا ریلیکس ہے وہ اتنی جلدی الجھتا ہے. جو کہتی ہے میں تو استغفر اللہ ایسی ہوں ہی نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. وہ جب آپ کے شیطان اور نفس حاوی ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. پہلی چیز دعا کس لیے؟ یہ آپ کا کنیکشن ہے، آپ اس رسی کو نہیں چھوڑ سکتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آپ تو ڈوب جائیں گے. اللہ سے دوری اختیار کی تو وہ شخص کسی کام کا نہیں رہے گا. تو امام قیم ابن الجوزی کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ سے کنیکٹڈ رہو. ایک تو یہ کہ جائز محبت بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ اور اس کے لیے بھی نہیں. بالکل، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ جائز محبت بھی ہے لیکن اللہ کی محبت سے اوپر چلے گی تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. جو کہ خواتین کہتی ہیں میں نے تو ساری زندگی اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں پہ لگا دی، تو آپ نے غلط انویسٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض بتائے ہیں کہ کس طرح پورے کرنے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ میری محبت سے اوپر چلے جائیں. یعنی لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیٹ کر کے دی ہے نا ہر چیز کی، وہ ہمیں صحیح پتہ ہونی چاہیے، پھر ہمارے معاملات جو ہیں درست ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.